ہم کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ ہم نے اللہ کو یاد کیا، اور اللہ بندے کو کیسے یاد کرتے ہیں کہ اللہ جب بندے کے اوپر حالات بھیجتے ہیں تو نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے بندے کی مدد فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے بندے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرنا، میں تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اے میرے بندے تو اطاعت کے ذریعے مجھے یاد کرنا، میں عنایت کے ذریعے تجھے یاد کروں گا۔ قرآن مجید میں انہی لوگوں کو جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں الباب، عقل مند لوگ کہا گیا، کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ ہیں یہ عقل مند لوگ ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ذکر کرنے والے بندے کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، اور یہ روڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی شبہات کے ذریعے سے اور کبھی شہوات کے ذریعے سے۔ شبہات کے ذریعے کا کیا معنی کہ دل میں شبہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، احکام شریعت کے بارے میں، اور یہ چیز اس بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ شریعت کی کسی چیز میں شک کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، یعنی شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے پناہ مانگی اللہ کی، کیونکہ یہ شک انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو شیطان شبہات کے ذریعے سے، شکوک کے ذریعے سے انسان کو برباد کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ تمہیں اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو تم اس کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دو۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اللہ کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اور یہ ابھی سے نہیں کام شروع ہوا، بہت پہلے سے۔ چنانچہ 10 ہجری مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی، سیدہ بدیہ ان کا نام تھا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو یہ خبر ملی فلاں علاقے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، صرف بیٹوں میں زمین تقسیم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے کے جو پھل تھے وہ کھانے چھوڑ دیے کہ مجھے کیا پتا یہ پھل اس باغ کا ہے جس کی ملکیت صحیح ہے یا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ شک پیدا ہونے پر پھل کھانے چھوڑ دیے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میری بکری گم ہو گئی، تو میں تلاش کرو۔ چند دن کے بعد آیا، حضرت کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو میں اچھا یہ بتاؤ بکری کی عمر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی کہ اتنے سال بکری کی عمر ہوتی ہے۔ تو جتنے سال اس نے کہا اتنے سال حضرت نے مارکیٹ سے بکری کا گوشت لے کر کھانا چھوڑ دیا۔ مجھے کیا پتا یہ چوری کی بکری کا کہیں گوشت نہ جو مجھے دے دیا جا رہا۔ تو شک والی چیز، شبہ والی چیز، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا یہ تقویٰ ہے۔ اور آج ہم بیرون ملک کے ریسٹورینٹ سے چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، بھئی انہوں نے کیا چیز اس میں ڈالی، کیا پکایا، ہمیں تو نہیں پتا۔ اگر ہم کھائیں گے تو اپنا باطن کا نقصان کریں گے، اپنی روحانیت کا نقصان کریں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل منور ہو تو ہمیں شبہ والی ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ ابو عقبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے نکلے تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کی جیب میں کچھ دینار تھے، وہ گر گئے۔ تو دوبارہ گئے لینے کے لیے، ایک جگہ انہیں دینار پڑے ہوئے مل گئے، مگر دل میں خیال آیا ضروری تو نہیں کہ یہ میرے ہو سکتا ہے کسی اور کے گرے ہوئے ہو۔ اس خیال کے آنے کی وجہ سے انہوں نے ان دیناروں کو نہیں اٹھایا کہ کیا پتا یہ کسی اور کے ہوں۔ تو اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز میں شک پڑ گیا اب اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ شیطان انسان کو شہوات کے ذریعے سے گراتا ہے، اس کے ذہن میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات پیدا کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس کا سمپل حل بتایا کہ تم ایسے خیال کو ذہن میں ٹکنے ہی نہ دو۔ جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آئے تم اللہ کو یاد کرو تاکہ یہ خیال ذہن سے فوراً نکل جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کے فون پہ اگر کسی کا میسج آتا ہے اس کو پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ آپ کا اختیار ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتا، پڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ سوچیں گے۔ اسی طرح شیطان ذہن میں خیال کا میسج بھیجتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کا خیال ہے اس کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو نہ پڑھیں، اگنور کر دیں، کوئی نقصان نہیں دے گا۔
خیال کا ذہن میں آ جانا یہ برا نہیں ہے، خیال کا خود ذہن میں لانا اور اس کو ذہن میں جمانا یہ برا ہوتا ہے۔ جس میں بندے کا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز پر اس کی پکڑ بھی نہیں فرماتے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جنگلی ہرن اور اڑتے پرندے کو کوئی شخص بیچ نہیں سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جی کوئی جنگل میں فلاں ہرن پھر رہا ہے، میں آپ کو بیچتا ہوں، پیسے مجھے دے دیں۔ اس کی بے ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ چیز کے اوپر قبضہ اختیار نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے، اڑتے پرندے پر اختیار نہیں ہے۔ تو جب غیر اختیاری چیز کی بے نہیں ہو سکتی تو غیر اختیاری جو خیالات آتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی پکڑ نہیں فرماتے۔ یہ تو تمہارے اختیار میں ہی نہیں تھا، ہم تمہاری پکڑ کیسے کریں؟ غیر اختیاری خیالات کا آنا نہ معصیت ہے نہ مرض ہے، یہ کوئی مرض کی بات نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو بھی خیال آ جاتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے، اس کو ذہن میں جگہ نہ دی جائے۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے، پہلے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، اور پھر وہ انسان کے اندر شہوت کو ابھارتا ہے، اور جب شہوت ابھرتی ہے تو انسان اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ تو وسوسہ، پھر شہوت، پھر عمل، یہ تین سیڑھی ہیں جو انسان چڑھتا ہے۔ اگر اس نے وسوسے کو شروع میں رد کر دیا تو یہ انسان کے لیے عبادت بن جائے گی، اس پر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے کہ شیطان نے گناہ کا خیال ڈالا مگر میرے بندے نے اس کی بیعت پہ لبیک نہیں کہا، اس کی بات کو ماننا نہیں، تو وسوسے کو اگر شروع میں رد کر دیں گے تو یہ عبادت بن جائے گی، اور اگر اس وسوسے کو سوچنا شروع کر دیں گے تو یہ چیز عادت بن جائے گی۔ وسوسہ انسان کے اندر شہوت کو بیدار کرتا ہے، شہوت انسان کے اندر عمل پیدا کر دیتی ہے، اور عمل بالآخر عادت بن جایا کرتی ہے۔ اب ذہن میں آنے والا ہر خیال یا تو عبادت بن سکتا ہے یا عادت بن سکتا ہے۔ اگر رد کر دیں گے تو عبادت بنے گا، اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا، اور اگر اس کے بارے میں سوچیں گے تو بالآخر گناہ کر بیٹھیں گے اور یہ عادت بن جائے گی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے وقوف قلبی کی تلقین کی۔ وقوف قلبی کا کیا معنی؟ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہونا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر گھڑی ہر آن دل میں اللہ کی طرف ہو دھیان۔ تو جب کیفیت ایسی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جانا تو پھر یہ چیز انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو جی ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ذہن میں خیال نہ رہے، لیکن ہم کمزور ہیں، شیطان اتنا زور کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو، انسان یہ سوچے اگر میں یہ عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ سے سلب ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا میں مستحق بن جاؤں گا۔ تو نعمتوں کے سلب ہونے کی اور عذاب میں جانے کی بات اگر آپ سوچیں گے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اے اللہ مجھے آپ ایسے وساوت سے نجات عطا فرما دیجیے، شیطان بدبخت کو میرے اوپر اختیار نہیں دیجیے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ اللہ کے لیے شیطان کو روکنا آسان ہے۔ حضرت قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے پہرے کے لیے اپنے گھروں کے باہر کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو ملنے کے لیے آئے تو وہ کتا نئے بندے کو دیکھ کے بھونکتا ہے۔ اب اس بندے کے پاس تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہیں سے واپس اپنے گھر چلا جائے، اگر گھر چلا گیا تو اس کو اپنے اس دوست سے کبھی بھی وصل نصیب نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو راستے سے واپس آ گیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کتے کے ساتھ لڑنا ہی شروع کر دے ڈنڈا لے کے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوست کو اطلاع دے، اس کو پکارے، جی ذرا اپنے کتے کو آپ کنٹرول کیجئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے نے کتا رکھا ہوتا ہے نا، وہ کتے کو اشارہ کر دیتا ہے، ٹولی پیچھے ہٹ جاؤ، تو کتا دم دبا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے۔ تو حضرت ثانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اللہ رب العزت کے دروازے کا کتا ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ کتا اس کو بھونکتا ہے۔ اب شیطانی وساوس کی وجہ سے ذکر کرنا چھوڑ دینا، مراقبہ چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یا پھر ہم شیطان کے ساتھ لڑتے ہی رہے، یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔
عقل مندی کی بات یہ ہے ہم اللہ سے مدد مانگیں، اے اللہ مدد فرما دے اور ان وساوس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو شیطان کے وساوس ختم ہو جائیں گے، ہمارے لیے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آہ سحر گائی۔ تہجد کا وقت اس کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ انسان گھر میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کئی مرتبہ باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو خوب تنہائی ہوتی ہے۔ اس وقت میں اٹھ کے اگر مصلے پہ بیٹھے اور اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلائے، یا اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے، اس دعا کی برکت آپ دیکھیں گے کہ وسواس کم ہو جائیں گے۔ ہمارے مشائخ میں لکھا ہے کہ ذکر کے دوران جتنے وساوس زیادہ آتے ہیں بندے کو اس پر انعام بھی اتنا زیادہ ملتا ہے۔ ہم نے تو اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اگر ذکر میں لذت ملے گی پھر بھی یاد کریں گے، اگر لذت ملنے کی بجائے وساوس آئیں گے پھر بھی اپنے اللہ کو یاد کریں گے۔ لیکن جن کو وساوس آتے ہیں ان کو اجر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنی کوشش کریں گے اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اتنی زیادہ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ پوری دنیا میں یہ قانون جاری و ساری ہے، عدلے کا بدلہ۔ آپ غور کریں، ساری زندگی پرندے کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، اور جب پرندے مر جاتے ہیں تو ان کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی انسان زمین کی دی ہوئی سبزیاں اور پھل کھاتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے جسم کے گوشت کو زمین کی مٹی ہی کھایا کرتی ہے۔ تو ہم اگر شیطان کے ساتھ لڑیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، بدلہ ضرور ملے گا، اور اگر شیطان کی بات مانیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اب اس کے لیے اپنے معاملات کو باقاعدگی سے کرنا ضروری ہے۔ ہمارے مشائخ مسجد میں اعتکاف میں، نفلی اعتکاف میں وقت گزارا کرتے تھے، روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مسجد میں اعتکاف میں وقت گزارتے تھے۔ آج یہ عادت ختم ہو گئی، جس وجہ سے ذکر کے اثرات ہمارے اندر نظر نہیں آتے۔ عورتیں پہلے وقتوں میں مصلے کے اوپر لمبا وقت نماز پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، ذکر کرتی تھی، مصلے پہ ان کے خوب 2-3 گھنٹے گزرا کرتے تھے۔ اور آج کی عورت تو مشکل سے نماز پڑھتی ہے اور مصلی لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو مصلے پہ بیٹھنا اچھا لگے گا، پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد میں بس میں بیٹھا رہوں، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ انسان اللہ کے راستے پہ جب چلتا ہے تو اس میں 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک ہے ناجنس کی صحبت۔ ناجنس کی صحبت سے کیا مراد؟ کہ جو بندہ اس محنت کو نہیں کر رہا وہ ناجنس ہے۔ تو لوگ عام دنیادار کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ اس ذکر اذکار کی کیا قیمت ہے، اس کی وجہ سے یہ ذکر میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناجنس کی صحبت ان کو گرا دیتی ہے۔ دوسرا حرام غذا۔ جو بندہ اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا اور بازار کی بنی ہوئی ہر چیز کو کھا لیتا ہے، اس کے مہینوں کی محنت ایک مرتبہ مشتبہ لقمہ کھانے سے ضائع ہو جاتی ہے، مہینوں کی محنت ایک لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے گناہ کبیرہ کا ارتکاب۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء۔ جیسے لوہے کو پانی لگ جاتا ہے تو لوہے کو زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اس کا علاج کیا ہے، ہم اپنے دل کے زنگ کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ نبی اسلام نے فرمایا، تم اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ دل کے زنگ کو دور فرما دیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی پہنچائی ہوئی تکالیف کے اوپر صبر کرے، کیونکہ دین کے راستے پہ چلنے والوں کے بہت مخالفین بن جاتے ہیں، حاسدین بن جاتے ہیں۔ در مختار میں لکھے، شر الناس من لا حسود لہ،
کہ وہ انسان سب سے زیادہ شریر ہوتا ہے جس کا کوئی حاسد نہ ہو. حاسد ہونا یہ اچھائی کی علامت ہے. کچھ فضل کمال ہے, کچھ نعمت ہے جو لوگ حاسد ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ حاسد نبی علیہ السلام کے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آپ دیکھیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کتنا فضل و کمال عطا فرمایا, اور ان کے کتنے حاسدین. سب سے زیادہ انہی کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں اور بے بنیاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو حاسدین کی ان باتوں پہ صبر کرنا یہ انسان کے درجات کو اللہ کے ہاں بڑھا دیتا ہے. حسد کرنے والا خود نقصان پاتا ہے. قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. جب اصحاب کہف کے کتے کو دیکھیں گے نا کہ جنت جا رہا ہے, تو پھر حاسدین کہیں گے ہم انسان ہو کر جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں اور یہ کتا ہو کے جنت میں جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کتا تھا اور اصحاب کہف پہ نہیں بھونکا, تم انسانوں کے وقت کے علماء اور اولیاء کے اوپر بھونکتے ہیں, اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگی. انسان کی فطرت ہے, اسے اچھائی نظر نہیں آتی, برائی جلدی نظر آ جاتی ہے. چنانچہ ایک اسکول ٹیچر نے طلباء کو بات سمجھانی تھی, تو اس نے ایک سفید کاغذ لیا بڑا سارا, اور اس کے اوپر پین سے ایک چھوٹا سا نقطہ کالا لگا دیا اور اس کو بلیک بورڈ کے اوپر پیسٹ کر دیا. پھر اس نے سارے لڑکوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں سامنے کیا نظر آ رہا ہے. سب طلباء نے کہا جی ہمیں ایک کالا نقطہ نظر آ رہا ہے. جب سب نے یہ کہا کہ ہمیں کالا نقطہ نظر آ رہا ہے, اس نے کہا کہ اللہ کے بندو اتنا بڑا سفید کاغذ بھی تو لگا ہوا ہے, تمہیں وہ تو نظر نہ آیا, اس کے اوپر جو چھوٹا سا کالا نقطہ تھا وہ تمہیں نظر آ گیا. تو انسان کی فطرت ہی ایسی ہے, اس کو خوبیاں نظر نہیں آتی, وہ صرف خامیوں کو دیکھتا ہے. ایک ٹیچر نے اپنے کلاس کو سمجھانا تھا, تو اس نے کلاس کے ٹیچر جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے ہاتھ میں غبارے پکڑا دیے, سب بچوں کے ہاتھ میں غبارے پکڑا دیے, اور ان کے دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک ٹچ پک پکڑا دیا. سب کے پاس ٹچ پک بھی ہے, غبارہ بھی ہے. پھر اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کا امتحان لوں گا. اب طلباء سوچ رہے ہیں کیا امتحان لیتے ہیں. اس نے کہا کہ امتحان یہ ہے کہ 5 منٹ کا وقت ہے, 5 منٹ کے بعد جس کا غبارہ سلامت ہوگا میں اسے انعام دوں گا. اب امتحان تو اتنا تھا کہ جس کا غبارہ 5 منٹ کے بعد سلامت رہے گا اس کو انعام ملے گا. پھر اس نے کہا کہ اچھا اب وقت شروع ہو چکا ہے, گھڑی دیکھ کے کہا. جیسے ہی اس نے کہا وقت شروع ہو چکا ہے, ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کا غبارہ پھاڑنا شروع کر دیا. عجیب وہاں پہ تماشا بنا, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی پکڑ رہا ہے, کوئی اس کا غبارہ پھاڑ رہا ہے, کوئی اس کا غبارہ پھاڑ رہا ہے. 5 منٹ ختم ہونے کے بعد شاید کوئی ایک ہی بندہ تھا جس کا غبارہ بچا, ورنہ سب کے غبارے پھٹ چکے تھے. پھر ٹیچر نے شاگردوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف ایک کو انعام ملے گا, میں نے تو کہا تھا کہ جس کا غبارہ 5 منٹ کے بعد سلامت ہوگا میں اس کو انعام دوں گا. اگر تم تمام لوگ 5 منٹ صبر سے گزار لیتے تو پوری کلاس انعام لینے کے قابل بن جاتی. یہ تم نے کیوں سوچ لیا کہ مجھے انعام ملے گا جب دوسرے کا غبارہ پھٹ جائے گا. تو انسان کی فطرت ایسی ہے, وہ اپنی کامیابی دوسرے کی ناکامی میں سمجھتا ہے. اس کو ناکام بناؤ پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور پریکٹیکل زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے. اس کے بارے میں باتیں کرو, پروپیگنڈا کرو, پھر لوگ تم سے بیعت ہو جائیں گے, پھر لوگ تمہارے ساتھ آ کے جڑ جائیں گے. تو حسد اور کینہ دل میں ہونا یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی دلیل ہے. جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کر لیتے ہیں. اپنے حاسدین اور دشمنوں کے لیے بھی بددعا نہیں کرتے, بلکہ جو لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیر نے بہت سزا دی, 2 سال گوالیار کے قلعے میں قید رکھا, اور حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اللہ سے اتنے خوش تھے کہ میرے اوپر آزمائش آئی کہ انہوں نے کہا جہانگیر اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے جنت جانے کا حکم دیا میں تجھے اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. دشمن اور حاسد کو کہہ رہے ہیں. تو ذکر کی کثرت سے انسان کے اندر سے یہ باطنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس محبت ہوتی ہے, ہر ایک کو محبت کی دوا دیتے ہیں اور اس کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے 100 سال لوگوں کا علاج معالجہ کیا. ایک بندہ ان کے پاس آیا, کہنے لگا جی آپ نے زندگی کے 100 سال انسانوں کے علاج معالجے میں گزار دیے, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ انسان کے دل کو جیتنے کے لیے دوا کون سی ہے؟
انہوں نے کہا انسان کے دل کو جیتنے کے لیے دوا محبت ہے. اس نے کہا جی اگر یہ دوا استعمال کی جائے اور فائدہ نہ ہو، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدار کو بڑھا دو. جتنی محبت پہلے دیتے ہو اس سے زیادہ محبت اسے دو گے تو اس کا دل جیت لو گے. تو اللہ والوں کے پاس محبت ہوتی ہے جس سے وہ دل جیتتے ہیں اور بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جس کو یہ نعمت نصیب ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزتیں پیدا کر دیں گے. ایک کتاب ہے الارخ الشذی، اس میں در منصور کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ کتا اور گدھا اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے، اسی لیے لوگ ان کو ذلت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ نے عبرت کی سامان دکھانا تھا تو اللہ نے کتے کو اور گدھے کو وہ ذکر کی توفیق نہیں دی. تو وہ فرماتے ہیں کہ کتا اور ذکر چونکہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، اب اس کا نتیجہ یہ ملا کہ لوگ ان کو بغیر کسی وجہ کے ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ذلت ان کو غفلت کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو انسان غفلت کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی ذلت اٹھاتا ہے اور عزتیں اس کو ملتی ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے یہ جو وظائف ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیں، ان کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا انتہائی ضروری ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ علماء اس کو ایک نفلی کام سمجھتے ہیں. اچھا یہ ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نفلی کام کر رہا ہے، کوئی بات نہیں. یہ صوفی صاحب ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نفلی کام کر رہا ہے. اور دل میں یہ بھی خیال آتا ہے ہم تو حدیث پڑھاتے ہیں، ہم تو تفسیر پڑھاتے ہیں، ہم تو سارا دن اجر والے کام میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے ذکر کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں، دعوت و تبلیغ سے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے، رغبت کیجیے. تو اگر نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہے تو جو نبی علیہ السلام کے ورثاء ہیں ان کو بھی تو یہی حکم ہے نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا وقت فارغ کریں اور اس وقت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں. ہمارے اکابر علماء دیوبند ان کے حالات زندگی پڑھیں تو ہر ایک بزرگ کے زندگی میں کچھ نہ کچھ خلوت کے ایسے لمحات تھے جو وہ اپنے اللہ کو بیٹھ کے یاد کیا کرتے تھے. کچھ فجر کے بعد یاد کرتے تھے، کچھ عصر کے بعد، مگر اس وقت میں وہ ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے علم اور ذکر کے جمع ہونے کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی عزتیں بخشی، ان کے فیض کو اللہ نے عام کر دیا اور علم میں وہ کتنے اونچے مقام پہ پہنچے. حضرت کشمیری لکھتے ہیں کہ ابن نجیم مصری صاحب البحر رائق افقہ عندی من الشامی، کہ ابن نجیم میری نظر میں علامہ شامی سے زیادہ بڑے فقیہ تھے. لأن امارات الفقہ تلوح منہ، اس لیے کہ ان کی باتوں سے فقہ کی روشنی پھوٹتی نظر آتی ہے. وَكَذَلِكَ شاہ عبد العزیز محدث الدہلوی، اور اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ وہ بھی میری نظر میں علامہ شامی سے زیادہ بڑے فقیہ تھے. وَكَذَلِكَ شیخ مشائخنا مولانا رشید احمد کنکوہی افقہ عندی من الشامی، اور میری نظر میں مولانا رشید احمد کنکوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی علامہ شامی سے زیادہ بڑے فقیہ تھے. تو دیکھو اللہ نے ان کو کیا درجہ عطا کیا تھا علم میں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں سالت العلامہ النقی التقی الذی لم تر العیون مثلہ، کہ میں نے یہ بات علامہ تقی نقی جن کو کبھی جن جیسا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولم یرا ہوا مثلہ، اور انہوں نے بھی اپنے جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا. ولو کان فی صالح الزمان، اگر وہ پہلے وقتوں میں ہوتے، اگر وہ پرانے وقتوں میں ہوتے، لکان له شان فی طبقۃ اہل العلم عظیم، تو طبقے اہل علم میں ان کی عظیم شان ہوتی. وہ سیدنا و مولانا الانور الکشمیری، اور وہ ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں ان کے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح مولانا روم شمس تبریز کی زبان تھے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ مباحثہ شاہ جہان پور کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پر ایسی تقاریر کی کہ مذاہب باطلہ کے بطلان کو ثابت کر دیا. اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. یہ خبر جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ تو خوشی کی خبر ہے
کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا، آپ رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں میری آنکھوں پہ آنسو اسی آ گئے کہ اللہ نے میرے بھائی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس نے اس مقصد کو پورا کر دیا، اب وہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اور پھر اسی سال حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی ہو گئی۔ تو علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کا علمی مقام ایسا تھا۔ حضرت گنگوئی کے بارے میں سائیں توقیر شاہ امبال بھی مجذوب سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس شخص کو مجلس نبوی میں مسند افتاء پر فائز دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محفل میں یہ بندہ فتوے کی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے اس کو فتوہ میں وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میاں عبد الرحیم ولایتی ایک عالم ایک ولی تھے، فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کر چلتا ہے۔ حضرت مولانا سلیمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے گیا، جب واپس آیا تو مولانا سلیمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جی مجھے انہوں نے یہ کہہ کے بھیجا کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں اور ضبط سے کام لیں۔ حضرت مولانا سلیمان گنج مرادی رحمۃ اللہ کی طبیعت میں ذرا جلال تھا، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرتا تو فوراً ڈانٹ دیتے تھے، تو اس کی انہوں نے نشاندہی کی کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں اور ضبط سے کام لیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو مولانا سلیمان گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے پاس اپنا دل سنوارنے کے لیے نہیں آتے، فقط تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، تو مجھے ان کی تربیت کے لیے ان کو ڈانٹنا پڑتا ہے۔ اور جب ضبط کی بات آئی تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس شہزادے جیسا ضبط کہاں سے لاؤں کہ جو سمندر کے سمندر پی کر بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا۔ اللہ نے اتنا علم ان کو دیا ہے، اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے شاگردوں کو دیکھو تو ان کے علمی بلندی کیا پتہ چلتا ہے۔ ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے شیخ تھے۔ جب شاگرد ایسے ہوں تو پھر استاد کی نشان کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ دیوبند کے چند اساتذہ کے ساتھ یہ عاجز بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی۔ میں نے کہا جی کسی کتاب میں نے یہ پڑھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو بھی شاگرد بنا، ہر شاگرد نے دین کا کام کیا، کوئی ایک بھی شاگرد ایسا نہیں کہ جس نے پڑھا ان سے ہو اور دین کا کام نہ کیا ہو۔ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ لوگوں کو بھی یہ بات پہنچی؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کی، پوچھا، بات چیت کی، اور پھر کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ نے بالکل سچ بات سنی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کے یہاں ایسی قبولیت تھی کہ جس نے ان کی شاگردی اختیار کی، اللہ نے اس کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ آج ہم اپنے شاگردوں میں کوئی ایک دو بھی ایسے نہیں پیش کر سکتے جن کو اللہ نے قبولیت دی ہو، اور وہ حضرات ایسے تھے کہ جن سے پڑھنے والے ہر شاگرد نے دین کا کام کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے آگے فیض کن کن کو پہنچا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھو ان کے شاگرد آگے علم کے آفتاب اور مہتاب بن گئے۔ یہ اللہ کیا قبولیت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں چونکہ انٹرنیٹ سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو غیر مقلدیت بڑھتی جا رہی ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں دین کے بارے میں اور بالخصوص تصوف و سلوک کے بارے میں بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تصوف و سلوک کہاں سے آیا؟ صحابہ کے زمانے میں تو نہیں نظر آتا۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، شریعت نے بعض چیزوں کے اصول بتا دیے اور ان کی تفصیل کو آگے وقت کے علماء کے اوپر چھوڑ دیا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم پنگوڑے سے لے کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ ایک جگہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے، لیکن کیسے علم حاصل کریں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اس کو شریعت نے چھوڑ دیا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو علماء متفق ہو کر طریقہ طے کر لیں گے اس کے مطابق علم حاصل کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ علم صحبت سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اسلام کی صحبت میں یہ علم حاصل کیا تھا، اور یہ کتابوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں درس نظامی پڑھنے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ جی یہ درس نظامی کہاں سے آیا؟ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے نام کا، صحابہ کرام کو تو سیاستہ کے نام کا پتہ نہیں تھا،
ہم ہر بات میں بخاری کا نام لیتے ہیں. کس صحابی کو بخاری کا پتہ تھا؟ بخاری تو بعد میں لکھی گئی. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے گا تو اسے درس نظامی پڑھنا چلے گا، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی. تو جب ساری دنیا کے علماء متفق ہیں کہ اس نصاب کو پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اب یہ نصاب ایک شرعی چیز بن گیا اور اس کے مطابق علم کو حاصل کرنا ضروری ہو گیا. اسی طرح صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی صحبت میں چند لمحوں میں وہ نور مل جاتا تھا کہ ان کے دل منور ہو جاتے تھے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردہ آتے تھے اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں چند لمحے بیٹھ کر مسیحا بن کے واپس لوٹا کرتے تھے. وہ نظر آج حاصل نہیں ہے. تو آج کے دور کے مشائخ نے اس کے لیے ذکر و سلوک کے اسباق متعین کر دیے ہیں. اب اگر کوئی پوچھے یہ سبق کہاں سے آئے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو ذکر کی اہمیت شریعت نے بتا دی. ذکر کا شرعی چیز ہونا شریعت نے بتا دیا. ذکر جو ہے یہ مطلوب چیز ہے، شریعت نے بتلا دیا. اس کی اہمیت قرآن نے بھی کھول کے بتا دی، حدیث نے بھی کھول کے بتا دی. اب ہر دور اور ہر زمانے کے مشائخ جس طریقے ذکر کو اپنا لیں گے اور وہ متفق ہوں گے تو وہ چیز شرعی بن جائے گی. چنانچہ آج کے دور کے مشائخ نقشبند کل بھی ذکر کرواتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں، اور ان دو ذکر سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شرعی چیز ہے جس پر اللہ نے امت کے مشائخ کو جمع فرما دیا. اور جی آپ لوگ جو ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ حدیث میں ایسے ذکر کرنا تو کہیں نہیں آیا. بھئی ایسے ذکر کرنا آپ کو نہیں ملے گا. صحابہ کو ایسے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات سے، ان کی نبوت کی صحبت کی برکات سے ان کے دل ویسے ہی منور ہو جاتے تھے. آج میل بہت ہے، اس کو دھونے کے لیے بار بار صابن لگانے کی ضرورت ہے. اور یہ صابن لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے جو ایک سالک بیٹھا ہوا تنہائی میں ضربے لگا رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کو صاف کر رہا ہوتا ہے. ویسے بعض حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خاص ذکر کا طریقہ بھی بتایا. حدیث پاک میں حضرت علی نے پوچھا اے اللہ کے نبی سے مجھے بہترین اور چھوٹا عمل کوئی بتا دیجئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو. حضرت علی نے آنکھیں بند کر دی. جب حضرت علی نے آنکھیں بند کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب پڑھو لا الہ الا اللہ. تو حضرت علی نے آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا سبق نبی علیہ السلام سے سیکھا. تو دیکھو ایک خاص طریقہ ذکر بھی نبی علیہ السلام نے تعلیم دیا. ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ تھے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہاں کوئی غیر تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، سب اپنے ہی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو. تو دروازے کو کنڈی لگوا دی اور پھر سب کو کہا کہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دو. تو جو صحابہ موجود تھے سب نے ہاتھ کھڑے کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب پڑھو لا الہ الا اللہ. تو صحابہ کرام نے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھا لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشق کروائی تو یہ ذکر کی مشق تھی. تو نبی علیہ السلام نے بھی خاص طریقہ ذکر بھی سکھایا، عام فضائل بھی بیان فرمائے اور خاص ذکر کا طریقہ بھی سکھایا. تو آج اگر مشائخ کہتے ہیں بھئی آپ اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال لیں یکسوئی کے لیے اور بیٹھ کے مراقبہ کریں، یا آپ آنکھیں بند کر کے ذکر کریں، یا سانس کو بند کر کے تصور میں لا الہ کا ذکر کریں، تو یہ کون سی مشکل بات ہو گئی ہے؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی ہمارے مشائخ نے سیکھا ہے. اکبر الہ آبادی نے اس کا بڑا اچھا جو ہے حل نکالا. وہ فرماتے ہیں سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز. سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز. شریعت درے محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ. شریعت میں ہے صورت فتح بدر، طریقت میں ہے معنی شق صدر. شریعت میں ہے قیل و قال حبیب، طریقت میں حسن و جمال حبیب. نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ، ابس ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ. تو یہ جو آپس کی بحث ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو علم ہے وہ نبی اسلام کی تعلیمات کا نام ہے، جو ذکر ہے وہ نبی اسلام کی کیفیات کا نام ہے.
اور یہ دونوں نبی اسلام نے امت کو سکھائیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تاکہ ہمارا دل منور ہو اور ہمارے دل سے جو روحانی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں. ذکر کی کثرت کیجیے اور پھر اللہ سے تہجد میں دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کر لے. یہ لازم نہیں کہ ہم نے ذکر کر لیا اب ہمارے نفس کا تزکیہ ہونا لازم ہے، نہیں. یہ تزکیہ اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کے رحم سے ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ جس کا چاہتے ہیں تزکیہ کر دیتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہتے تم میں سے کبھی کسی بندے کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہم پوری زندگی ٹکرے مارتے رہے، تسبیح پھیرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے. تزکیہ تب ہوگا جب اللہ چاہیں گے. اور اللہ کب چاہیں گے؟ جب ہم تنہائی میں اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا اور اللہ رحم کھا کر اس بندے کی محنت کو قبول فرما لیں گے. تیرے سامنے ہے ذرا ذرا تیری ذات واقف حال ہے. تیرے سامنے ہے ذرا ذرا تیری ذات واقف حال ہے. میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے. میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے. یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے. تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے. تو معاف کر، تو کریم ہے اور تو ہی تو رب ذوالجلال ہے. اے اللہ آپ رب ذوالجلال ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول کر لیجیے. عجیب بات ہے کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ یہ کوشش کرے بھی صحیح تو جہنم سے تو یہ بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. شیطان دشمن انسان کو اس راستے میں بھٹکاتا ہے اور اس کے ذہن میں مختلف شکوک و شبہات ڈالتا ہے. کبھی اس کو وظائف سے بدگمان کر دیا، کبھی تصوف سے بدگمان کر دیا، کبھی مشائخ سے بدگمان کر دیا. اصل میں شیطان اس بندے کو محروم کرنا چاہتا ہے. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے. ایک دفعہ ان کی شیطان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ تو بدبخت ہے، تو جہنم میں جائے گا. شیطان کہنے لگا نہیں میں بھی جنت میں جاؤں گا. ان کا بدبخت بھی جنت میں نہیں جا سکتا. شیطان نے کہا دیکھو اللہ کا یہ ارشاد ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. اور میں بھی تو شے ہوں نا، لا شے تو مجھے نہیں کہہ سکتے. تو اگر اللہ کی رحمت ہر شے کے اوپر وسیع ہے تو پھر میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جاؤں گا. اب اس بدبخت نے ایسی بات کہی کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے. میں اس کو کیا جواب دوں؟ ہمارے مشائخ نے اس کا جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان شے ہے اور اللہ کی رحمت ہر شے کے اوپر وسیع ہے، غالب ہے. مگر شیطان جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ رحمت تو ہر شے سے وسیع ہے. کوئی رحمت میں آنا ہی نہ چاہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ شیطان جہنم میں جائے. شیطان بدبخت خود ہی جنت میں نہیں جانا چاہتا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی اب کسی سے کیا گلہ کرنا؟ تو اللہ کی رحمت پر گلہ نہیں ہے، یہ شیطان کے اپنے ہاتھوں کی گواہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، انہوں نے تو اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیے ہیں. گھروں میں عورتیں جب کپڑے دھوتی ہیں تو دھوپ کے اندر رسی لٹکی ہوتی ہے، اس کے اوپر کپڑے لٹکاتی رہتی ہیں تاکہ یہ خشک ہو جائیں. کئی مرتبہ اگر کپڑے زیادہ ہو جائیں تو رسی ٹوٹتی ہے اور سارے کپڑے زمین پہ آ گرتے ہیں. ایک عورت نے ایک مرتبہ اپنا کپڑا اس کے اوپر لٹکایا اور جیسے ہی مڑی پیچھے آواز آئی، سارے کپڑے زمین کے اوپر گر گئے تھے. اس کو بہت افسوس ہوا، میرے سارے دن کی محنت ضائع ہو گئی. مگر اس وقت اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی کہ دیکھو میں نے اتنی محنت کی، رسی کے اوپر کپڑے لٹکائے، جیسے ہی رسی ٹوٹی تو یہ سارے کپڑے زمین کے اوپر آ کر گرے. ایسے ہی بندے اور اللہ کے درمیان بھی ایک رسی ہے. بندے نے اس رسی کو جب تک پکڑا ہوتا ہے یہ اوپر ہوا میں ہوتا ہے، یہ اوپر اللہ تعالیٰ کے
سیر کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کی رسی ٹوٹتی ہے یہ فوراً وہاں سے گر کے زمین کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور اس کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اپنے مشائخ کے ساتھ جوڑے رکھے، ذکر اذکار عبادت کے ساتھ نچی رکھے، موت تک ہم اسی کے اوپر جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنے اسباق شوق کے ساتھ کرنے چاہیے۔ حضرت مجدور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ضربیں کسی کی نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، وہ نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ تو اللہ کو پکارتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے۔ آج در نہیں کھل رہا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت در کھول دیں گے۔ اگر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا کہ میرا یہ بندہ روزانہ مصلی پہ بیٹھتا تھا اور مجھے یاد کرتا تھا، آج اس کے اوپر میں رحم کھاتا ہوں اور اس کے ان محنت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں، تو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ترس فرمائے اور ہمیں اس راستے میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب بیعت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ وہ توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد ہیں یا عورتیں، اپنے دل میں پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر لیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی۔ وقوف قلبی کہتے ہیں لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، دست بکار دل بیار۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دل میں ہر وقت یاد کریں۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، یکسو ہو جائیں، یکرو ہو جائیں، قبلہ رو ہو جائیں اور اللہ کی طرف توجہ کر لیں، ساری دنیا کے خیالات دل سے نکال دیں، بس شروع میں یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ یہ ذکر آپ نے زبان سے نہیں کر رہا، آپ کا دل کر رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں، اس لیے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، ذکر سری کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کے لیے ذکر خامل کا لفظ بھی آیا ہے۔
ذکر قلبی کا لفظ بھی آیا ہے. تو 10-15 منٹ مراقبے میں بیٹھنے سے انسان کے دل کی کیفیات بہتر ہو جاتی ہیں اور انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے. آج کے دور میں اس کی مثال سمجھنی آسان ہے. آپ سیل فون یوز کرتے ہیں تو شام کے وقت سیل فون کی بیٹری ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، آپ اسے چارجر کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اگلے دن فل بیٹری ہوتی ہے اور آپ سیل فون کو لے کے دفتر جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم سارا دن کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے. اس کو بھی روزانہ چارج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو چارج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے مراقبہ. بس آپ تھوڑی دیر ہٹ کٹ کے اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں اور اپنے دل کی توجہ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں. یہ آپ نے چارجر کے ساتھ اپنا دل کنیکٹ کر لیا، پھر ادھر سے رحمت آئے گی، برکت آئے گی جو ہمارے دل کو منور کرے گی اور ہم پھر اچھی کیفیات کے ساتھ اگلے دن کی پھر ابتدا کریں گے. اس لیے یہ چند منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کے دل کو منور کرتا ہے، روحانی بیماریوں سے نجات ہو جاتی ہے. ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں.